बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी इरम, आज के ज़रा मौज़ूआत शेयर कर लिए नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल, भारत सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो हो गया है और पाकिस्तान में इस तरह का हम कह सकते हैं कि एक तरह से सफारती नाकामी हुई है, लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका कहना है कि कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई है कि ये जो हो गया है इसके साथ पाकिस्तान थोड़ी सी तारीखी पस मंज़र की भी बात होगी कि मुस्तकबिल में आगे क्या होने जा रहा है। फिर चीन के साथ जिस तरह से भारत और इस वक्त आमने सामने हैं दोनों, और लद्दाख पे और तिब्बत पे और इर्द गिर्द दूसरे इलाकों पे लड़ाई हो रही है, तो क्या चीन मजीद आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप हमें इस बारे में बताएंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीर हैं या फकीर हैं। तो आप बताइए, आप सबसे पहले किस मौजू पे बात पहले मैं कहता हूँ ये जस्टिस काजी फायज ईसा से मतलब एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज जो सदारती रेफरेंस था उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उसको खारिज कर दिया है, लेकिन साथ में 3 जजों ने एक एडिशन नोट लिखा है जिसके तहत उनकी बेगम साहिबा और बच्चों के जो FBI को कहा है कि आप 75 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट तरतीब करें और उसका मालूमात लें। ठीक है, तो अभी मतलब पूरी तरह मामला सेटल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल केस खारिज हो गया है। ठीक है, मैं अब ये सोच रहा था कि पहले तो ये केसेस बनते किस तरह और क्यों बनते हैं, उनके मुहर्रिकात क्या होते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे, अब मेरे ख्याल में पहले तो ये देखें ना, फरोग नसीम साहब ने इस्तीफा दिया और एक केस लड़ा, अब फिर ये दोबारा कैबिनेट पे आ जाएंगे, तो सदा यही है कि अब दोबारा कैबिनेट में मत लीजिए उनको, बस जो हो गया सो हो गया। आप रिजाइन कर दिया उनको, अब ठीक है, जो उन्होंने करना है वकालत अपनी प्रैक्टिस करनी है तो उनको करने दीजिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि शहजाद अकबर साहब नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, वो पता नहीं किस खाते में किस तरह उन्होंने केस बनाया, क्या किया। देखिए, इतना एक जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो आपका एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, उसके एक जज के खिलाफ आप एक केस बना रहे हैं, तो वो भी जो मुस्तकबिल में आपके चीफ जस्टिस बनेंगे, तो यू कांट टेक दीज थिंग्स लाइटली और कैजुअली। तो शहजाद अकबर साहब ने किस बुनियाद पे ये केस बनाया, तो उनको ही मेरे ख्याल में फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी हजीमत हुई है इस हुकूमत की। गो के अभी कुछ मतलब उनकी बेगम साहबा के और बच्चों के मामलात रहते हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। अब लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पेटी भाई को बचाया है, लॉयर्स के खौफ से बचाया है, ये बातें मुनासिब नहीं है। देखिए, आप जब कानून और आइन की बात करते हैं, तो फिर जब अगर जजेस आप लोगों ने, जुडिशल कमीशन ने ये अपॉइंट किया ना सब लोगों को, तो ये एक इदारा है, उसकी कम अज कम इज्जत को बरकरार रहने दें। हम मानते हैं कि बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इश्यूज हैं, हर इदारे में इश्यूज हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उसको हर फैसले को पार्टीजन के लेंस से देखना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला किया है, तो उसको बड़े मतलब खुले दिल के साथ कबूल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा जो एसेट यूनिटी रिकवरी यूनिट है जो एक बनाया है खामा में, इसको भी बंद कर देना चाहिए। शहजाद अकबर साहब को उसका इंचार्ज बनाया है, भाई ऑलरेडी नैब मौजूद है, FIA है, और कितने इदारे मौजूद हैं, तो क्या रिकवरियां करनी है कि आप बैठ के करेंगे, तो मजीद ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े करने चाहिए। तो ये बुसीदा निजाम जो है इसके बदलने की कोई उम्मीद है? कोई अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। अब तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोई आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियां आ जाएं तो कोई बात बनेगी, लेकिन अब उम्मीद कोई लग नहीं रही खास। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, और वो है बुनियादी तौर पे जो हमारा हमसाया है भारत, वो सिक्योरिटी काउंसिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए, 2021 और 2022 के लिए। और याद रहे कि 192 ममालिक में से 184 ने भारत के हक में वोट दिया है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट अपना श्री मजारी साहिबा का, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो शायद ट्वीट नज़र भी आ जाएगा हमारी स्क्रीन में। तो वो ट्वीट में ये कहती हैं कि ख्याल ये रहे कि जो ये PTI की हुकूमत का फैसला नहीं था, अच्छा, ये जो कि हम भारत का जो कैंडिडेचर है इसको हम सपोर्ट करेंगे, ये फैसला तो 2013 में हुआ था। अच्छा। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये ट्वीट, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है कहना, और हमें तो ये विरसे में एक चीज़ मिली तो हम फिर उससे बैक आउट नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो इसलिए ये 2013 में डिसीजन हुआ था। तो मैं मिनिस्टर साहबा की खिदमत में बड़े मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो 21-22 जून 2019 को हुई थी, पिछले साल हुई थी, और उसमें ये फैसला किया गया था
کہ جو بھارت ہے وہ اکیلا ایشیا پیسیفک گروپ میں ہے اور کوئی دوسرا ملک کنٹیسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے تو آپ اس وقت اپوز کر سکتے تھے, جو کہ آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جون تک مودی صاحب نے 5 اگست پہ فیصلہ نہیں کیا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم کو یہ امید تھی کہ شاید کشمیر کا مسئلہ مودی سے ہم حل کروا دیں گے, کیونکہ مودی اس وقت تک فاشسٹ نہیں تھا. اس وقت تک ہمیں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نازم ازم جو ہے اس کو ہمارا ہوم ورک تو ہمیشہ سے اتنا ویک ہی رہا ہے, بہت ہی زبردست رہا ہے. تو چونکہ جون 2019 تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مودی فاشسٹ ہے اور وہ کشمیر پہ کیا کرنے جا رہا ہے, تو اس لیے ہم نے بھی دوسرے ممالک کی طرح ایشیا پیسیفک گروپ میں انڈورس کر دیا بھارت کو. اب یہ کہنا ہے کہ جی 2013 کا ہے تو بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے. جس طرح ہمارا دیکھیں اب مثال کے طور پر ہم نے اپنا کینڈیڈیچر پاکستان نے فلوٹ کیا ہوا ہے 2025-2026 کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا, ابھی ہم کنوینسنگ کر رہے ہیں, دنیا بھر میں جا رہے ہیں. 2023 میں ہوگی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ, تو پھر ہم ان سے مانگیں گے کہ جی ہمیں آپ انڈورس کریں. ممکن ہے کہ اس وقت بھارت ہمیں نہ کرے انڈورس یا کچھ اور پرابلمز ہوں, لیکن ابھی اگر ہم حکومت اگر لیٹ سے بھارت ہمیں ابھی انڈورس کر دیتا ہے 2020 میں, تو یہ تو ہوتا نہیں ہے کبھی. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ریسیپروکل ارینجمنٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر بھارت سے ہم نے اس دفعہ یہ کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ, تو جب ہمارا کینڈیڈیچر آئے گا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ ہوتا ہے ملٹی لیٹرل الیکشنز میں, اور لوگ کرتے بھی ہیں. ہم نے انڈیا کے ساتھ پہلے بھی کئی بار کیا ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 2013 میں ہو, بالکل میرے خیال میں غلط اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن سر اب دوسری طرف اگر آپ آئیں تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو مخالفت کی تھی. اب میں اس پہ آ گیا نا. اب دیکھو یو این جی اے کا جو مطلب کل جو ووٹنگ ہوئی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 192 میں سے جس طرح آپ نے کہا 184 ووٹ ملے بھارت کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایشیا پیسیفک گروپ کے جو 55 ممالک ہیں انہوں نے تو ووٹ دے ہی دیا ہوگا. ممکن ہے کہ کوئی 8 ووٹ جو پڑے ہیں وہ اگینسٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا ووٹ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اگینسٹ ووٹ دیا ہے. اگر اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے تو اچھا کیا ہے, لیکن آپ اس کو پھر اوپنلی کہیں بھی, ٹھیک ہے نا, دبی زبان الفاظ مت کہیے. کیونکہ جب آپ نے ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت کو انڈورس کیا تھا تو اس وقت معروضی حالات اور تھے. اس وقت بھارت نے جو 5 اگست کا ڈیسیشن یہ نہیں لیا تھا, تو آپ اوپنلی کنوینسنگ بھی کر سکتے تھے بھارت کے خلاف کہ آپ کو اس کو ووٹ اتنے نہ ملتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ اور بھارت پہ جو ہماری سفارتکاری رہی ہے اس کا تو برا حال ہوا نا. جتنی بھی لابنگ تھی وہ فیل ہوئی ہے. صرف یونائیٹڈ نیشنز میں کیا, آپ اگر دیکھ لیجئے OIC میں دیکھ لیجئے, ہیومن رائٹس کونسل میں دیکھ لیجئے, تو کہیں بھی ہمیں سپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آئی. تو اگر یہاں بھی آپ کچھ محنت کرتے تو مجھے یقین ہے, کیونکہ ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں نا, ڈاکٹر اکرم صاحب, تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے, لیکن وہ مطلب اتنے ووٹ دلوا دیے انہوں نے بھارتوں کے, ہمارے تو سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ بھارت کو لوگ لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کر دیا, پچھلے 320 دنوں سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, بلیک آؤٹ ہے کمیونیکیشنز کا, تو دنیا کوئی سوچ رہی ہوگی, کچھ ہمارے کشمیر کے لیے لابنگ کر رہی ہوگی. لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ سارا لابنگ ریورس میں ہو رہی ہے. مطلب اتنے زیادہ ووٹ, مطلب 2/3 میجورٹی, اس سے بھی زیادہ 128 ووٹ ہوتے ہیں یوزلی, اگر 193 ممبرز لگا لیں تو یہ تو مطلب 184 ووٹ لے لینا تو بڑی کمال کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے. اور ان کی سفارتکاری کو شاباش دینی پڑتی ہے کہ چائنا نے بھی ان کے اگر حق میں ووٹ دیا, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن بھارت کے میڈیا سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں نے حق میں ووٹ دیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا جو آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر ہم نے یقیناً اگینسٹ ہی ووٹ دیا ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے لابنگ نہیں کی اوپنلی, اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تو اب 25-26 کا جو کینڈیڈیچر ہمارا ہے اس میں آپ ہم کو سپورٹ کریں گے. تو
ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کو کھل کے اپوز بھی نہیں کر رہے، اور چونکہ ہمارے وزیر خارجہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی جو قیامت آ گئی، یہ ٹھیک ہے، کوئی بڑی قیامت نہیں آئی، اس سے کوئی اتنا یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ پیریڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے، کم از کم کشمیر کو لے کر. لیکن کیا کیا جائے کہ 5 اگست سے لے کر اس سال بھی پورا 2019 گزر گیا، 2020 گزر گیا. ہم نے بھارت تو یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا، لیکن ہم نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو بھارت کا نہ ہونا بھی پرماننٹ اگر نہیں بھی تھا تو ہم نے کون سے تیر چلا لیے. اب اگر وہ آ بھی جائے گا تو ہم کون سے مطلب اس کو روک لیں گے یا کچھ کام کر لیں گے، کون سے تیر چلا لیں گے. اس حوالے سے وزیر خارجہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی ہے، 2 سال ہی کے تو یہ تو آئے ہیں نا. پھر دنیا یہ بھی دیکھیں. لیکن سر جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے انہوں نے تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس بات پہ. اگر آپ کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی قیامت نہیں آئی، اس طرح ہو گیا، لیکن پھر دفتر خارجہ سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس چیز پہ، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہو گئی. تحفظات تو دیکھیں نا، اب 5 اگست کے پہلے بھی ہونے چاہیے تھے، 5 اگست کے بعد تو زیادہ ہونے چاہیے تھے. بالکل. تو اس لیے جو وزیر خارجہ دیکھیے جو اسپوکس پرسن ہے نا، وہ تو ایک آفیشیل پوزیشن لیتا ہے، لیتی ہیں وہ تو جو ان کو لکھ کے دیا گیا انہوں نے وہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ حکومت پاکستان کی ریاست پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. وزیر خارجہ کیونکہ پولیٹیشین ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بات بھی کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اس وجہ سے بیانات میں تھوڑا سا فرق یقیناً ہو سکتا ہے، الفاظ کا ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ پولیٹیشین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بہت خوش کرنا ہے. لیکن جو وزارت خارجہ کا بیان ہوتا ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک اور میسیجنگ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور بھی دنیا بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے اور اس میں ڈالتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. تو جس طرح ہماری اسپوکس پرسن نے کہا کہ جی باقی تو 5 ایس ہیں، پتہ نہیں وہ سماواد ہے اور سمردھی ہے، اس میں ریسپیکٹ بھی ہے، اس میں شانتی کا لفظ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 5واں جو ہے چھٹا اس ایس کو بھی یوز کر لیں جو آپ کی پالیسی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں ہوگی تو اگلے 2 سال، کیونکہ آپ سچ نہیں بولتے اور آپ نے کیا ریسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کویسچن وہی ہے کہ مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ تھوڑا بہت میں کنسرنڈ ہوں تو وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری میں اس قدر ناکامی ہے کہ ہم بھارت کو 184 ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو لوگ تو ہمیں خامخواہ پتہ ماریں گے. دیکھیں ہوا تو بلائنڈ فالوور ہے. نہیں ہوا تو دیکھیں 2000 اگر کوئی اس کو کانٹیسٹ کر لے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ 2019 میں نہیں ہوئی جون تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے، ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے جو ہے پچھلے سال، اور اس میں یونینیمسلی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ ہمارے واحد کینڈیڈیٹ ہیں اس گروپ کے. تو اس وجہ سے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2013 میں ڈیسیژن لیا گیا تھا 2020 کے لیے. تو یہ غلط بات ڈاکٹر شیریں مزاری سے میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ فیکٹس کو اس طرح ڈسٹارٹ کریں گی. جو چیز ہے سو ہے. آپ نے ٹھیک ہے جون اگست سے پہلے فیصلہ کر لیا، اس وقت حالات ذرا مختلف تھے. کیا معلوم کہ شیریں مزاری صاحبہ کو علم ہی نہ ہو کہ کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے آلریڈی. آئی ڈو ناٹ، لیکن ان کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ 2013 میں یہ ہوا تھا؟ شاید پولیٹیشینز اس طرح آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیشین پہلے ہیں تو بعد میں پولیٹیشین کہاں سے ہیں؟ وہ اوریجنلی تو اکیڈمک ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، ٹیچر تھیں، پروفیسر رہی ہیں، ڈاکٹریٹ کی انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اسٹریٹجک وارفیئر میں کہیں. تو یہ پولیٹیشین ٹھیک ہے، ان کا گھرانہ پولیٹیشین کا رہا ہے پالیٹکس میں انوالو، لیکن وہ بذات خود تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں. تو اس وجہ سے میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ اس فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں گی. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جون میں اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے بھارت کو تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں یہ بالکل ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. 7 بار وہ رہ چکے ہیں پرماننٹ نان پرماننٹ ممبر، 7 بار پاکستان بھی رہ چکا ہے. یہ ان کی 8ویں باری ہے
2025-26 में हमारी 8वीं बारी आ जाएगी, तो इसमें कोई इतने बड़ा वो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स वही रहने चाहिए, उनको तब्दील करने की बेमकसद कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसलिए लेकिन पाकिस्तानियों को इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए। एक लिहाज से ये भी है कि कोविड-19 की वजह से वो जो मीटिंग्स होती थी वो भी शायद उस तरह वर्चुअल मीटिंग हो, शायद अभी मीटिंग्स का, क्योंकि UNGA जो सेशन है इस दफ़ा वो भी ज़रा डिफरेंट तरीके से होगा, सब लोग जमा नहीं होंगे न्यूयॉर्क में, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो अगले साल दिसंबर 2022 की जनवरी तक क्या सूरत हाल बनती है, वी डू नॉट नो। लेकिन सर हमने एक और भी तो सिस्टम रखा हुआ है ना अपने पास से। इस तरह स्टार्ट में हमने बात की कि अब क्या हम सफारतकारी के लिहाज से तो हम नाकाम हो चुके, क्या हम पीरी फकीरी के निजाम से कोई कश्मीर आजाद कर लेंगे? कितना टाइम हमारे पास है, ये क्लिप जरा दिखा देते हैं लोगों को, फिर इस पे तबसरा करते हैं। हमारे पास लूप में वो क्लिप होना चाहिए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का एक क्लिप है हमारे पास जो कि हम दिखाना चाहेंगे। तो जो है क्लिप भी दिखाते हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे, लेकिन आपकी बात एक लिहाज से दुरुस्त है। और मुझे क्या ये पीरी फकीरी लास्ट ऑप्शन रहेगी? ये देख लीजिए आप पहले, फिर देखते हैं। अच्छा, अब मेरी मजबूरी ये है कि मैंने शाह साहब के साथ तकरीबन कोई 2-2.5 साल काम किया है, और उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त इस सेंस में दी है कि मैं जब लंदन में था तो उन्होंने मुझे वज़ारत ख़ारजा का ये पैगाम दिया कि तुम नेक्स्ट तर्जुमान हो वज़ारत ख़ारजा की। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। अच्छा। जब वो आए थे तो उनकी बड़ी मोहब्बत है, तो मुझे उनके बारे में कोई बात करते हुए थोड़ा सा झिझक भी महसूस में करता हूं। डर भी लगता होगा ना? डर नहीं लगता, लेकिन झिझक, एक इज्जत का, डरना भी चाहिए ना, डर तो बनता है, वो एक इज्जत का रिश्ता थोड़ा होता है ना, एक भरम होता है किसी का, तो थोड़ा मुझे बात करते हुए अजीब भी लगता है। लेकिन अब क्या करूं कि मैं मतलब इसको हम कंटिन्यू करें कि ब्रेक ले लें? पहले मेरे ख्याल से तो पहले ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सा टॉपिक जो है ना वो वजाहत मांगता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी हमारे वज़ीर ख़ारजा और उनकी पीरी फ़कीरी के बारे में। हमने क्लिप देखा था ब्रेक पे जाने से पहले, जिसमें वो अपने जो मानने वाले थे उनके बाल काट रहे थे, और ये किस तरह का देखिए सिर्फ बाल, देखिए मतलब वो गद्दी नशीन तो हैं, चले मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो हमाद का भी एक मामला चलता है, बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, इवन वेस्ट में भी चलता है। लेकिन मैं जिस जाविये से बात कर रहा हूँ, अगर आप ये क्लिप देखें, अगर साथ साथ वो दिखाते भी रहे हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो उसे देखें, अगर आप देखिए तो जो है एक बंदा जो है वो खातून आती है बाल काटते, तो कुछ पैसे भी या कुछ जेवर वगैरह भी उस बंदे को जो साथ नीचे बैठा हुआ उसको वो दे रहे हैं। अच्छा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं, बाल भी काटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन कुरैशी साहब खुद बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इन तोहमात में नहीं पड़ते, उनकी पूरी फैमिली बाहर पढ़ी लिखी है, खुद भी बाहर पढ़े लिखे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह ये जो हैं हमारे ये जो मुझे लगता है सारी स्टेटस को की फोर्सेस हैं, ये चाहती नहीं है कि अवाम इन तोहमात से निकले, उनके पैरों से उठ के आगे बढ़े, उनके साथ बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग जमीने बैठे हैं। तो ये चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़ें, कुछ पढ़ लिख जाएं, कुछ इन तोहमात से उठ के बातों को सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। हमारी अपनी औलादों के लिए तो हम अच्छा सोचते हैं कि वो बाहर कैम्ब्रिज जाएं, ऑक्सफोर्ड जाएं, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमारे हल्के में लोग हैं, गुरबा हैं, जहाँ जाहलियत है, जहाँ गुर्बत है,
बीमारियां हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। हम चाहते हैं ये कि डर हो कि ये क्वेश्चन ना करने लगे, यही होता है। मैंने एक्चुअली एक मेरा पर्सनल प्राइवेट उनके साथ एक कन्वर्सेशन भी है जो मैंने ब्रसल्स जाते हुए हम बैठे थे जहाज में, तो मैंने इसी मौजू पे की थी, लेकिन चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैं उसको लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो बातें उन्होंने मुझे कही, इसलिए मैं जो है उसको फिलहाल मतलब नहीं कह सकता, वो इखलाकी तौर पर मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हमारे क्योंकि वज़ीर ख़ारजा है ना, ये दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्लिप तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह देखा जा रहा होगा, तो लोग क्या कहते होंगे कि ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन काश अगर इतने ही इनका असर रसूख है, इतना ही ये मतलब पहुँचे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसमें थोड़ा सा फूंक दे कुछ, ताकि उसमें कुछ जान पड़ जाए, कुछ भारत के मोदी कोई मोदी को थोड़ा बहुत जाके कुछ बता दे कि यार खुद उसको थोड़ा सा पकड़ के ना झंझोड़ दें, कि ताकि जम्मू और कश्मीर का मामला हल हो जाए। लेकिन ये कोई मतलब अच्छा मुझे नहीं लगा ये क्लिप देखते हुए। अगर ये करना ही था तो देन he must have ensured कि कोई उनकी ये वीडियो नहीं बना रहा कम से कम। ये शायद इस वजह से ही बनाएंगे कि लोगों को दिखाया जाए कि ये असल में हो क्या रहा है बैक द रूम। ठीक है, मतलब देखिए दुनिया में बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा, आई एम श्योर इसके बारे में। भारत के बारे में बात हुई तो क्यों ना चीन के बारे में बात की जाए। चीन की फौज ने दर्रा कुराक्रम के करीब एक बहुत ही अहम पोस्ट के ऊपर जो है वो आगे उन्होंने पोजीशन गलवान वैली में जी, और उससे 12 किलोमीटर दूर भारत का एयरबेस भी है और एयर स्ट्रिप है, और साथ में उनका अपना एक स्टॉप। तो अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं इरम, ये जो है ना, ये किस्सा तो बहुत पुराना है क्योंकि भारत का क्लेम है कि जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का हिस्सा है और उनको मिलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। अच्छा। जो है चीन का है कि वही अक्साई चिन और लद्दाख ये सारे तिब्बत का हिस्सा हैं, तो उनको मिलने चाहिए। तो ये लद्दाख भी उन्हीं का ही है। तो तारीखी एतबार से कुछ चीन अगर बहुत पीछे चले जाएं 800-900 साल पहले तो चीन का ठीक लगता है, लेकिन जब अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो फिर 1836 के बाद लद्दाख जो था वो जम्मू और कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। ये प्री पार्टीशन की बरतानिया का जब दौर था उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अभी तो यूनियन टेरिटरी है ना अभी तो। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि 1959 में मेरे ख्याल में शायद अप्रैल का महीना था, 1959 में जो चीन के वज़ीर आज़म थे उस वक्त चुनलाई, उन्होंने एक दौरा किया। 1959 में इनकी एक थोड़ी बहुत इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ही थोड़े बहुत स्कर्मिशेस हुए। तो फिर 1960 में जो वज़ीर आज़म हैं चुनलाई, उन्होंने दौरा किया इस उम्मीद के साथ कि हम इस डिस्प्यूट के मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने, CIA ने चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो चीन का ख्याल ये था कि भारत चूंकि एक बड़ा मुल्क है तो उसको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ तो पहले ही ताल्लुकात अच्छे थे उनके, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट एक चली थी ना के ज़माने में, तो ये भारत किसी मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा नहीं था। लेकिन US की ख्वाहिश थी कि भारत उनके साथ रहे, तो उन्होंने भारत के जरिए चीन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। तो 1960 में जब 1959 में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चुनलाई साहब ने विजिट किया। मैं कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड पढ़ रहा था पुराना, जो एक अब मिनट्स जो इनके हैं ना मीटिंग्स के, वो अब डिक्लासिफाई हो गए तो अवेलेबल हैं। तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो नजर आई हमें, वो ये थी कि चुनलाई ने इनसे कहा कि देखिए ये जो 3050 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ तक इसका वेस्ट का ताल्लुक है, मैकमोहन लाइन जो है, और उसके साउथ में जो अरुणाचल प्रदेश जो आपकी स्टेट है, उस पर हम क्लेम नहीं करते, वो हम आपको दे देते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो इस तरफ का मामला है, मैकमोहन लाइन के ईस्ट वाला जो मामला है, वेस्ट वाला, ईस्ट का तो आप रख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उस पर हम क्लेम नहीं करते। ठीक है। लेकिन जो वेस्ट है, जो उनके लिए वेस्ट है, इंडिया के लिए या चीन के लिए, हमारे लिए तो वो ईस्ट हो जाता है। तो वो जो है, जो सारा अक्साई चिन का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, ये आप हमें दे दीजिए। ठीक है। ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ 1960 की। और फिर चुनलाई ने ये भी कहा उस वक्त कि अगर आप ये हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे तो फिर हम आपका जो क्लेम है जम्मू और कश्मीर वो मान लेंगे। ठीक है।
یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے ہم ابھی تک سمجھتے تھے نا کہ چین جو ہے ہمارے ساتھ ہے, لیکن جب نہرو نے کہا کہ جی نو وے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم 1 انچ بھی لداخ کی نہیں دیں گے, اور اکسائی چین لداخ کا حصہ ہے, اور لداخ پہ آپ کا کلیم ہم مانتے ہی نہیں ہیں کسی صورت میں. تو بہرحال وہ جو وزٹ تھا چوین لائی کا وہ ناکام ہو گیا. ہماری لیڈرشپ اس وقت بڑی الرٹ تھی, ہیٹس آف ٹو دیم. انہوں نے کہا کہ یار یہ وزٹ تو اب ہو گیا, معاملہ گڑبڑ, نہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو وی جمپڈ ان, جو ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. تو ہم نے پھر 1960 کے اس وزٹ کے بعد وی ریچڈ آؤٹ ٹو چائنا کہ یار آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, جو آپ کا کلیم شلیم ہے اکسائی چین میں وہ آپ کا ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ہم نے پھر مذاکرات شروع کیے, اور 2 مارچ 1963 کو ہم نے یہ کر لیا. اکسائی چین میں جو بھی ان کا کلیم تھا ہم نے مان بھی لیا, ہم نے یہ بھی مطلب مان لیا کہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن ہمیں اس سارے پروسیس میں تقریباً 750 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بھی مل گیا. یہ گلگت بلتستان کے اس سائڈ کا جو علاقہ ہے نا, جو تو ہمیں کافی فائدہ ہوا اس سے. اور پھر یہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے. پھر اسی جو چونکہ بھارت نے چیون لائی کو بہت اس کی ہزیمت کی, انسلٹ کی, کیونکہ وہ آئے اسی لیے تھے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا. تو 1962 کی جو چین اور سائنو انڈیا وار ہوئی وہ بھی ہم سب کو یاد ہے کس طرح مار کھائی بھارت نے. لیکن پھر ہم نے چونکہ ایگریمنٹ ہمارا پھر 63 میں ہو گیا, تو ہمارے اور پھر چین کے تعلقات اس زمانے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے, اور پھر چین نے کھل کے پاکستان کی کشمیر کا جو کلیم تھا ہمارا ماننا شروع کر دیا. کیونکہ اب وہ ایک پارٹی ہو گیا نا لداخ میں بھی اور سارا. تو چونکہ بھارت ان سے کلیم ایکسیپٹ نہیں کیے, تو ہم نے چونکہ کلیم اس کے ایکسیپٹ کر لیے, تو چین کے ساتھ ہمارا کلیم تھا یو این ریزولوشنز کے حوالے سے جو ہمارا کہ پلیبسٹ ہونا چاہیے, تو پھر چین نے ہماری پوزیشن کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج نیو دہلی میں, یا آپ یوں کہہ لیے کہ ورچوئل, مودی صاحب نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے پوری پارٹیز کو, اور کانگریس بہت کرٹیسائز کر رہی ہے, اور بہت سی ایون شیو سینا بھی کرٹیسائز کر رہی ہے, جو کہ ممبئی, جو کہ مہاراشٹر میں اس وقت ان کی حکومت ہے. تو مودی صاحب اب یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, کیونکہ اس وقت 60 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ چائنا اندر آ چکا ہے, اور اس نے گلوان ویلی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں بھارت کے پاس کہ وہ ان کو وہاں سے زبردستی نکالے. اب وہ کیا کر سکتا ہے بھارت؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کو اب یہی نیا اسٹیٹس کو رہے گا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو بحال ہونا چاہیے, اسٹیٹس کو اینٹی جسے کہتے ہیں, کہ جو پہلے 5 مئی سے پہلے کی صورتحال ہے اس کو چائنا بحال کرے. چائنا کے لیے تو اب یہی اسٹیٹس کو ہے جو اب ہو گیا ہے, ٹھیک, وہ تو وہی رہے گا. کیونکہ چائنا کو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیے کرونا وائرس کے بعد بہت سی دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ چین سے جو اپنی جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اپنی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہے وہ وہاں سے شفٹ کریں کہیں اور. تو چین کو یہ خطرہ تو بہرحال لاحق ہے کہ کہیں یہ سارے جو گلوبل ایک نیا ٹرینڈ چلے گا کرونا وائرس کا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر چین کے لیے BRI سی پیک ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ سی پیک کے بغیر BRI از نتھنگ. تو یہ سی پیک کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. چونکہ بھارت نے گلگت بلتستان کے حوالے سے, آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے ہمیں دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے, تو چین نے اس وقت جو اپنا مسل فلیکس کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بتا دیں ان کو کہ اگر آپ نے گلگت بلتستان میں سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا حشر جو ہوگا وہ 2 فرنٹ سے ہوگا, جو کہ آپ پھر یاد رکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک میسیجنگ ہے جو بڑی ٹھیک وقت پہ چین نے کیا ہے. اور اب چین نے چونکہ گلوان ویلی میں قبضہ کر لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لداخ تو ہمارا حصہ ہی ہے نا جی, یہ تو آپ جو آپ کا کلیم ہے ہسٹوریکلی غلط ہے. اگر 1836 میں آپ کے پاس یہ آیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہو گیا. ہم نے تو اس پہ 800-900 سال پہلے سے ہمارا یہ حصہ تھا سارا. اور یہ چونکہ ایریا جو ہے اکسائی چین کا یہ تبت کے ساتھ لہاسا کے ساتھ ملاتا ہے, اور بیچ میں چونکہ یہ لداخ کا ایریا آ جاتا ہے, ایسٹرن لداخ کا, تو اس لیے لداخ کی جو ٹیریٹری بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو سارا علاقہ ہے چین کے لیے. اور پھر چین یہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت کی وجہ سے BRI, کیونکہ BRI 3 کانٹیننٹس کو ملا رہا ہے, اور چین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے, اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اکنامک گروتھ کے لیے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب چین نے جو کر لیا ہے اس پہ تو واپس نہیں جانے والا. ناظرین ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد آپ ہمیں کال کر سکیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی جاری ہے. ابھی سیکرٹری پومپیو نے بھی ایک میسج دیا ہے. ایک تو جو ان کے ساتھ کنڈولنسز کی ہیں کہ جی آپ کے اتنے لوگ جہاں بھاگ ہو گئے ہیں. کلیم 20 کا کر رہا ہے بھارت, لیکن ایکچوئل میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور مسنگ بھی ہیں 30 سے زیادہ افراد. تو ہاں مسنگ تو ہیں. وہ سنا یہی ہے کہ گرفتار کیے ہوئے ہیں. جو ہے چین نے پکڑ لیا ان کو, پرزنرز آف وار بنا دیا ہے. تو وہ ان کو ایسا ایسا ریلیز کریں گے جب ٹاکس شروع ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ پھر کچھ میرا خیال مالدیوز نے بھی, ادھر سے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ان کے بھی شاید ان کی حکومت نے بھی کنڈولنسز بھجوائی ہیں مودی صاحب کو کہ بہت افسوس ہوا ہے. لیکن نیپال جو ہے اس نے, نیپال کا ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے اپنا وہ سارا کام کر لیا. جو میپ ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ وہ اپروو ہو گئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی. تو وہ بڑے انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اب کیا کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد, ابھی ایک ریگ کی میٹنگ ہو رہی ہے رشیا انڈیا چائنا کی 22 تاریخ کو, ورچوئل میٹنگ ہے فارن منسٹرز کی. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 22 کو ہوتی ہے یا پوسٹ پون ہو جاتی ہے. لیکن رشیا کی طرف سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے ماسکو کی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی رشیا نے. ساتھ میں بھارت نے یہ کام بھی کیا ہے کہ رشیا سے کچھ میرے خیال میں ایئر کرافٹ ارجنٹ بیسس پہ لینے کا اعلان کیا ہے. تقریباً کوئی 33 ایئر کرافٹ لینے کا اعلان کیا ہے. تو یہ بھی رشیا کو انہوں نے بیٹ پھینکی ہے. ایک کالر شاید آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ویسے ڈاکٹر مجھے کچھ سوال آپ سے پوچھنے ہیں کہ یہ ہم جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے یہ ہم 3.5 مہینے سے کر رہے ہیں تقریباً. جی ہاں. کب تک کریں گے؟ اور فرسٹ یہ میں نے کووڈ اول تو اپنی ریکویسٹ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک بار کلا بھی لوں, آج میں نیگیٹو ہوں. میں سوچتا ہوں میں نیگیٹو ہوں, ٹھیک ہوں, لیکن کسی وقت میں ایسمپٹومیٹک ہوں گا, اچانک پازیٹیو ہو جاؤں گا, مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. میں اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہوں, پوتا پوتیوں کو گود میں, آپ بھی لیتے ہوں گے, گھر میں بیوی بچے ہوتے ہیں, ان کو اچانک آپ ایسمپٹومیٹک ہیں اور آج آپ جون میں نیگیٹو بھی ہیں, اچانک جولائی میں پازیٹیو ہو جائیں یا اگست میں پازیٹیو ہو جائیں, یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ سمپٹومیٹک ہوں گے. تو یہ کس کا کیا حل ہوگا پھر ہمیں فرق نہیں. ابھی تو دیکھیے, ابھی تو یہی ہے کہ آپ نے فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے, گھر میں بھی رکھنا ہے, بچوں سے بھی رکھنا ہے, دور تو رکھنا ہے. بچوں کو گود وغیرہ میں تو آپ یہ رسک نہیں لے سکتے. اگر بہت مجبوری ہو, چھوٹے بچے ہیں, بیبیز ہیں, تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے. اس میں بھی ماسک وغیرہ پہن کے احتیاطی تدابیر ہاتھ دھو کے کرنا ہے. جب تک ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب تک ویکسین اس کی نہیں آتی نا صحیح معنوں میں, اس وقت تک کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب بالکل معاملات ٹھیک ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ کچھ غیر ملکی جریدے جو ہیں انہوں نے لکھ دیا کہ ایک دوائی کا نام لے رہے تھے, ڈیکسومیتھاسن کچھ, کیونکہ ہم ڈاکٹرز نہیں تو ٹرمینالوجی کا پتہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اب اسلام آباد کی مارکیٹ سے دوائی وہ سب جگہ, وہ افریقہ میں پہلے ہوا تھا, کینیا میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی کارآمد ہے, تو یہ سب دنیا میں. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیرائڈز کی ایک ٹرم ہے جس کی وجہ سے کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا امیون سسٹم ویک کرے گی, اور وہ صرف وہ والے جو وینٹیلیٹر پہ پیشنٹس ہیں جن کو بالکل سانس نہیں آ رہا, وہ ڈاکٹرز ہی کو پرسکرائب کرنا چاہیے, تب آپ لیجیے, اپنے طور پہ آپ کائنڈلی مت لیجیے. تو اس پہ بنیادی جو ہے نا سارا جو ہے کہ اپنی جو آپ کی قوت مدافعت ہے اس کو بڑھائیے اندر سے آپ, اور ڈسٹنس رکھیے لوگوں سے, احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم میڈم, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. باسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی باسی صاحب میں نے یہ کہنا تھا, ایک تو سیاہ فام شہزاد اکبر صاحب آ گئے ہیں نہ جانے کہاں سے, جن کا اتا نہ پتا, انہیں عہدہ بھی مل گیا, انہیں بٹھا بھی لیا. اب انہوں نے تو یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ کیس بنایا تھا, اب انہوں نے تو کیس بنایا, اب یہ ساروں کی جو جائیدادیں نکل آئی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے,
ہاں یہ اب انٹرسٹنگ ہے، اب دیکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ کوشچن ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کی بھی لندن میں کچھ نہیں، لیکن قاضی جسٹس قاضی نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انلیگل طریقے سے انہوں نے یہ جائیدادیں لی ہیں. تو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک پیسے سے بھی جائیدادیں باہر خریدی جا سکتی ہیں. اگر میری وائف نے یا میرے بیٹوں کے پاس پراپرٹیز باہر ہیں تو وہ کوئی غلط طریقے سے نہیں لی گئیں، وہ ایک پورا ہمارے پاس منی ٹریل موجود ہے اور جو کہ انہوں نے پروڈیوس بھی کر دیا کورٹ کے سامنے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالباسط صاحب. جی فرمائیے. کون صاحب؟ جی عمیر بات کر رہا ہوں عبدالباسط صاحب. جی راول پنڈی. جی عمیر صاحب فرمائیے. میرا کوشچن میں انڈیا کے بارے میں تھا کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں جانے کے لیے رشیا سے اپنے تعلقات خراب کر سکتا ہے. میرا یہ پوائنٹ تھا. دیکھیے رشیا کے ساتھ تو تعلقات بہت اچھے ہیں بھارت کے، بلکہ اس وقت بھی جب کہ بھارت تقریباً $20 بلین کی ڈیفنس ایکوپمنٹ یو ایس سے لے رہا ہے، ابھی بھی تقریباً 50 سے 60% جو دفاعی جو سارا ایکوپمنٹ ہے وہ رشین ہے بھارت کے پاس. تو یہ شفٹ جو کرنا ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا، اور رشیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں بھارت کے. تو بھارت کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس کا کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹو ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، وہ پالیسی رہی ہے کہ ہر طرف سے مارنے کی کوشش، جو کہ ڈپلومیسی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر طرف سے اپنا مقصد پورا کریں آپ، اور کسی کو سب خوش بھی ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں ڈپلومیسی کو ہمیشہ گرے ایریاز میں ہونا چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ چیزیں تو نہیں ہوتی نا، لیکن بعض اوقات آپ کو پرنسپلز پہ پوزیشن لینی پڑتی ہے. ایک لاسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کامران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کامران صاحب. مجھے عبدالباسط صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو انڈیا اور یہ پاکستان اور چائنا کی جو چل رہی ہے جنگ، تو اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا؟ جس طرح یہ آسام، ناگالینڈ، میزورم جو ہے وہ ایک علیحدہ ممالک بن جائیں اور پاکستان کے بھی 8-10 ممالک بن جائیں، یعنی چائنا کے بھی 2-4 ممالک بن جائیں، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو سپروائز جو ہے امریکہ اور اسرائیل کرے، اور ان کی بعد میں مستقل امن کے لیے جنوبی ایشیا یونین بنا لی جائے. یعنی یہ تمام جو ہے لڑائی جھگڑا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اچھا چلیں پھر تو اللہ خیر کرے. ہم تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کوئی اور رول کرے. ہم تو چاہیں گے قیامت تک یہ ملک کسی طرح رہے آزاد اور خوشحال اور خوشحالی کی طرف جائے. اور ہم نے یہ ملک لیا اسی لیے تھا کہ ہم اس میں اپنا ایک نظام بنائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کشمیر بھی ہمارے ساتھ آئے، لیکن بھارت جو آپ نے پروپوزل دی ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. برائے مہربانی غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر مت جائیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.